السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اس ناول کی اگلی قسط ہر 2 دن بعد آیا کرے گی۔ روح یارم قسط نمبر 21۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے ہاتھ سے ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں آپ اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ ہاں خضر، تمہارے گھر والے۔ یارم نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ہاں میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب ایک دم فٹ ہیں۔ خضر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا، ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور۔ یارم ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ واہ، اس لڑکی نے تو ہمیں ہنسانا سکھا دیا۔ خضر کو خوشی ہوئی تھی۔ لوگوں سے مانگنا بھی سکھا دیا ہے۔ یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں عورت سے زیادہ چالاک اور کوئی نہیں۔ خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، سچ ہی کہتے ہوں گے، لیکن میری روح تو بہت معصوم ہے۔ یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تم ہمیشہ ایسے ہی۔ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا تھا خضر کے ساتھ، اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پر مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پر بہت گند تھا۔ یارم کے حساب سے آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ مجھے ایک بھی کونے میں ذرا سی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا، اور اب آفس کی حالت دیکھ کے یارم کو یہ اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ ہائے کتنے زور سے مارا ظالم نے! مجھے تو لگا تھا کہ تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو، اور تم کیا نکلے؟ آفس کے پیون! معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہکا لگایا۔ ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے۔ میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اس سے آنکھ ماری۔ ہاں ہاں ہاں، تم عاشق ہی بنو، شوہر بننا تمہارے بس میں نہیں۔ معصومہ نے پھر سے طنز کیا۔ ویسے بھی آج کل کے لڑکے صرف عاشقی ہی کر سکتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ جب شارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہی تو کہہ رہا ہوں، عاشقی تو سب کر لیتے ہیں، ہم کچھ نیا کریں گے، چلو شادی کرتے ہیں۔ یارم کو پتہ تک نہیں تھا کہ شارف اس ریلیشن شپ میں کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ یہاں تک کہ شارف یارم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن معصومہ تھی جس کا کہنا تھا کہ وہ صرف دوست ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دیکھو شارف، میں تمہیں پہلے بہت بار بتا چکی ہوں، میں یہاں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں، شادی بیاہ کرنے نہیں۔ اس لیے بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے embarrass مت کرو۔ اس کی بات سن کر شارف اداس ہو گیا، اور اس کی اداسی معصومہ کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ دیکھو شارف، میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد کچھ اور ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔
وہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈیول سے جلد بات کرنی ہوگی۔ وہ شارف ہی کیا جسے آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ انسپکٹر سارم اپنے گھر میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ احتیاط وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس کی بیٹی باہر کھیل رہی تھی۔ اسے ہی خبر دے دوں مجھے کیا ملے گا؟ ڈارلنگ، تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہو گی وہ ملے گا میری جان۔ وہ آواز کافی کم رکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی تک نہ پہنچے۔ اتنا دھیرے کیوں بول رہی ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، میں کام کر رہا ہوں نا، تم بولو نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ سارا دھیان اندر تھا۔ اگر عروہ سن لیتی تو اچھا خاصا ہنگامہ ہوتا۔ پہلے کہو یو لو می۔ وہ شاید اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔ اگنور آئی لو یو، تمہارے لیے تمہیں اتنا کچھ سوچ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ڈیول کا کیس حل ہوتے ہی نا میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بہت ساری مدد کرنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں صرف سچائی تھی جس پر معصومہ دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے سارم، اور میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اچھا سنو میری بات، خبر یہ ہے وکرم دادا انڈیا سے منڈے کو دبئی آ رہا ہے۔ ڈیول نے اسے یہاں بلایا ہے کوئی راشد کیس کے سلسلے میں۔ وہ لوگوں کو ڈیوڈ میں بات کرتے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی، معصومہ نے الجھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ راشد کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیول واپس آ گیا ہے دبئی؟ سارم پریشان ہوا تھا۔ ہاں، ڈیول سر آج ہی واپس آئے ہیں۔ دیکھو معصومہ، اس کی نظر سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں دیکھ کر ہی سب جان لے گا۔ وہ چالاک ہے، چیل کی نظر رکھتا ہے۔ بہت تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اب تم جاؤ، ان لوگوں کے پاس میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس نے سامنے سے عروہ کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھ رہی ہوں میں آپ کو آج کل آفس کا کام گھر پر اٹھا لاتے ہیں، ہم دونوں کی تو پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی تو سارم مسکرایا۔ تو کیا کروں جان من، تمہیں دیکھے بنا میرا گزارا نہیں، اسی لیے تو آفس سے جلدی آ جاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تم دونوں نہیں بلکہ تینوں کے ساتھ گزار سکوں۔ اس نے محبت سے عروہ کے بھرے ہوئے وجود کو دیکھا جہاں سے وہ 2 مہینوں کے بعد اس کا دوسرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا ہے، لیکن مجھے یہ لڑکی معصومہ بہت چالاک لگتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے ہم سے چھپ کر۔ خضر نے اس کام کی تفصیل بتاتے ہوئے معصومہ کے بارے میں بتایا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد شارف کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کیوں بھائی معصومہ؟ بے شک کیوں ہے، مجھ پر نہیں ہے۔ کل یہ کہہ دینا کہ میں بھی غداری کر رہا ہوں ڈیول کے ساتھ۔ شارف تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ شارف آرام سے وہ بات کر رہا ہے نا۔ یارم کو اس کا اس طرح سے بیچ میں بولنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ یہ معصومہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ جس دن سے وہ یہاں آئی ہے ایسے ہی بکواس کیے جا رہا ہے۔
آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس سے مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہر بات میں کہیں نہ کہیں اس نے معصومہ کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شارف غصے سے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو شارف، بیکار میں میرے ساتھ بحث مت کرو۔ وہ بھی ایسے لڑکی اس لڑکی کے لیے خضر کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، کیا پاگلوں کی طرح دوسرے سے لڑ رہے ہو تم لوگ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یارم کے غصے سے کہنے پر دونوں بیٹھ گئے۔ آج کے بعد کسی تیسرے کی وجہ سے میں نے تم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا میں بھول جاؤں گا کہ تم دونوں میرے لیے کیا ہو۔ اور وہ لیلا کہاں ہے؟ چھوڑ تو نہیں گئی ہمیں؟ دیول نے کہا۔ کیوں، تم اسے مس کر رہے ہو؟ خضر نے شرارتاً کہا تھا۔ نہیں، اگر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو دوسری ہیکر ڈھونڈنے میں وقت لگے گا، خاصی انرجی ویسٹ ہوگی، اور اوپر سے پارٹی بھی تو کرنی ہوگی، بلا ٹلنے کی خوشی میں۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد خضر اور شارف کا قہقہ بے ساختہ تھا، کیونکہ باہر سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ آواز لیلا کی ہائی ہیلز کی تھی۔ یعنی کہ ہمارے نصیب میں پارٹیز نہیں لکھی۔ خیر، مذاق کا وقت ختم ہو چکا ہے، جاؤ اپنے کام پر لگ جاؤ، یارم نے فون نکالتے ہوئے کہا اور روح کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وکرم دادا کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، اس نے جاتے ہوئے شارف اور خضر سے کہا تھا۔ یارم رات کو گھر آیا تو دیکھا روح سو رہی ہے۔ وہ سفر سے کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بغیر ہی اس کے قریب آیا، لیکن اپنے بیڈ پہ شونو کو دیکھ کر کھٹکا۔ اب کیا ایک کتا ڈان کے بیڈ پر سوئے گا؟ اس کا دل چاہا ایک گولی مار کے ابھی یہ قصہ ہی تمام کر دے، لیکن فی الحال یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے گردن سے کتے کا پٹا پکڑا اور اوپر کی طرف لٹکا لیا۔ کتا اس کی طرف لپک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ میں ہی دبی دبی چیخیں بھی نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے روح میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ روح، یہ کتا میرے بیڈ پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ہوا میں لٹک رہا تھا کتے سمیت۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے، روح نے یاد دلاتے ہوئے جلدی سے لپک کر کتے کو پکڑنا چاہا، جبکہ یارم نے پھینکنے والے انداز میں کتے کو اس کی گود میں ڈالا۔ میرا پیارا شونو، چوٹ تو نہیں لگی؟ روح شونو کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ نہیں لگی اسے چوٹ، وہ چلایا تھا۔ روح، ابھی کے ابھی اس کتے کو نکالو میرے کمرے سے باہر۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں ہم باہر، روح نے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ روح، تم کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جا رہی ہوں؟ مطلب اب تم اس کتے کے لیے یہ کمرہ چھوڑ دو گی؟ یارم کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، تو اسے اکیلے دوسرے کمرے میں ڈر لگے گا نا؟ روح نے منہ بنا کر کہا، روح، یہ ایک کتا ہے اور اسے باہر نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا۔ اسے باہر کرو اس کمرے سے، اور خبردار، جو تم اس کمرے سے باہر نکل گئی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ فی الحال اسے شونو سے زیادہ روح پہ غصہ آ رہا تھا۔
جو ایک کتے کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ باہر کرو اسے، بلکہ میں خود کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی یارم آگے بڑھا اور اس کا پٹا پکڑ کر کمرے سے باہر کاٹ دیا۔ روح بھی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ روح، تمہیں میری بات ایک بار سمجھ میں نہیں آئی؟ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں۔ اب اسے سچ میں اس پر غصہ آ گیا تھا۔ یارم، میں تو آپ کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ روح اسے غصے میں دیکھ کر واقعی گھبرا گئی تھی۔ شکر ہے شونو کے علاوہ شوہر کا بھی خیال آیا۔ وہ جتلاتے ہوئے بولا، تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کچھ کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنے کم آواز میں بات کر رہی ہے۔ آج وہ بالکل اسی دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارے تھے۔ جہاز کیا میں اپنے سر پر اٹھا کے لائی تھی جو تھک گئی ہوگی؟ وہ فوراً ہی اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح ایک دبوسی محرومیوں کا شکار، ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ باقی لوگوں سے وہ آج بھی اسی طرح سے گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص اسے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، جبکہ اسے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے نہ مانے، روح کے لیے وہ اس گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا اور تھوڑا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنے آفس دیکھ کر لگا تھا، جس کا نشان اب تک شرف کے منہ پر موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے۔ لیکن اس بات سے یارم کے گال کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے، اس کتے سے جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں یارم، کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سرونٹس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دیں گے۔ اور اگر آپ بھول گئے تو میں خود انہی سے کہوں گی، میں خود آنٹی سے کہوں گی، یہ جو ہماری پڑوس میں نہیں ہوتی، وہ کہتی تھی کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا۔ آپ ایسا کریں، پیسے مجھے دے دیں، اور صرف شونو کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے دھرم کی صورت میں نکال دیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درم ہیں، یارم نے بتایا۔ یارم، صرف 500 درم؟ یارم، صرف 500 روپے سے کیا آئے گا؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ روح میری جان، لوگ اس سے پورے مہینے کی چیزیں لے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور 500 درہم نکال دیے۔ ان میں تو آ جائے گا نا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید،
روح کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ 1000 روپے میں ان کی دوسری ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے سارم، میں یہ نہیں کر سکتی۔ لیلا کو ڈیول نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ سب ویسے بھی کسی کھاتے میں نہیں لیتے، یہاں پر بھی صرف شارف کی وجہ سے حملی ہوئی ہو، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے کرنے کو کوئی کام دیا ہے۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بھرتا رہتا ہے میرے خلاف۔ آم سوری، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ، یار تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں اس کیس کے بعد اپنی ساری فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔